مختلف چیدہ مسائل ہیں وہ آج ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا معاملہ، یہ پیچھے کی ایک لائٹ جلا دو یار۔ سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ ہماری جو نماز ہے وہ غور و فکر سے خالی ہے۔ جب ہم نے درس نظامی میں شرح تہذیب ایک کتاب ہے وہ پڑھی نا، تو اس میں ایک جملہ آیا کہ انسان کو ایک کام میں ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے استاد صاحب نے ہمیں ملکہ کی تعریف بتائی، بادشاہی ملکہ نہیں، جو انسان کے اندر جو وصف ہوتا ہے کہ اس کو ایک کام میں ملکہ حاصل ہوتا ہے۔ تو استاد صاحب فرمانے لگے کہ ملکہ یہ ہے کہ آپ عام عوام الناس میں دیکھیں گے جو سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں نماز میں، توجہ کہیں بھی ہو، کہیں بھی پہنچے ہوں، وہ بغیر نماز میں ذکر اذکار پر توجہ کیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہے ملکہ حاصل ہونا، اور ہم مسلمانوں کو سب سے زیادہ ملکہ اس میں حاصل ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور سارا جہان گھوم لیتے ہیں، لیکن زبان اسی طرح چل رہی ہوتی ہے کہ ہم نے زبان سے کیا پڑھنا، ہماری زبان کے اوپر وہ ذکر جاری و ساری رہتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم جو نماز میں اذکار کر رہے ہیں اس کا ہمیں کم سے کم علم تو ہو۔ میں قرآن کریم کی ایک آیت اس وقت آپ کے سامنے ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اب اگر ہمیں نماز میں قرات جو ہو رہی ہے اس کے معانی اور مفاہیم کا نہیں پتہ ہوگا کہ ہمیں اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہے، اللہ کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز بری باتوں سے روکتی ہے۔ یہ آیت آپ 100 بار، 1000 بار، لاکھ بار پڑھتے چلے جائیں، جب اس کا آپ کو معنی ہی نہیں پتہ ہوگا تو آپ کے اوپر وہ اثر نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ اب جب ہمیں یہ علم ہی نہیں ہوگا تو ہمیں قرآن کی ہدایات کا بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں کیا فرما رہا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس سے بچنا ہے، کچھ کرنا ہے تو کیسے کرنا۔ جب ہمیں ان چیزوں کا، قرآن کریم کی آیات کا معنی ہی نہیں پتہ ہوگا تو بتائیے ہماری نماز میں وہ خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ اب یہ 2 آیتیں، اس کے بعد سورہ نساء اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کا فرمان ہے اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، والدین سے حسن سلوک کرو، عزیز و اقارب سے، یتیموں سے، مساکین سے، قریب کے پڑوسی سے، دور کے پڑوسی سے۔ اب اس آیت کا آپ کو ترجمہ ہی نہیں پتہ اور آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بھئی دیکھیں سورہ کوثر ہی ہے، اگر اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا تو آپ پڑھتے چلے جائیں، اور اگر اس کا ترجمہ آتا ہے انا اعطیناک الکوثر، کیا محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا، آپ کے ذہن کہاں تک جائے گا، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے، قربانی کیجئے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی دم بریدہ ہے، بے نسلہ ہے۔ اگر ہمیں معنی ہی نہیں پتہ ہوگا اس کا تو ہم اس کا وہ خشوع اور خضوع اس کے اندر لا سکتے ہیں۔ اب اس میں جب کہا گیا کہ قریب کا پڑوسی، دور کا پڑوسی، سفر کا پڑوسی، مسافر، ان سب سے حسن سلوک کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں کہا گیا، جب اس پہلی آیت کا اختتام ہوا کہ اللہ تعالیٰ مختال اور فخور، جو شیخی مارنے والا ہے نا، اترانے والا، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا۔ اب جب آپ کو مختال فخور کا معنی ہی نہیں پتہ ہوگا تو آپ مختال فخور کی جو اللہ تعالیٰ نے اوصاف بیان کیے ان سے کیسے بچیں گے۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اللہ کے فضل کو چھپاتے ہیں۔ فرمایا ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔
تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو اتنا کم از کم یاد کر لیا جائے، اتنا کم از کم جان لیا جائے کہ جتنا آپ نماز میں پڑھتے ہیں کم از کم اس کا تو ترجمہ آپ کو آتا ہو۔ اس کا ترجمہ آتا ہوگا تو آپ کی نماز میں غور و فکر خود بخود ہو جائے گا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ میں جمعے میں چند ایک باتیں اور مزید ذکر کروں گا۔ بہرحال اس حوالے سے کہ اب تیسری آیت جو تیسرا آپ کے سامنے، افلا وربک لا یؤمنون، کتنی عظیم بات اللہ تعالیٰ جل وعلا نے فرمائی، محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، اگر یہ تجھے اپنا حاکم نہ مان لیں اپنے ہونے والے جھگڑوں میں تو یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ اب جب آپ کو اس کا معنی ہی نہیں پتہ ہوگا تو آپ اس ذوق کو کیسے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا فرما رہا ہے تیرے رب ہونے کی قسم، اے محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے۔ جب تک تجھے اپنے آپس کے جھگڑوں میں حاکم نہیں مان لیتے، تیرے فیصلوں پر راضی نہیں ہو جاتے، تب تک یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ اب ہمیں اس کا معنی ہی نہیں آتا۔ پھر قرآن فرما رہا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا بے شک ایسا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب جب ہمیں اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا ہوگا تو آپ اس کو 1000 بار پڑھتے چلے جائیں۔ ہمارے ساتھ پتہ کیا معاملہ ہوا؟ معذرت کے ساتھ کوئی عامی آدمی تھا نہ جاننے والا، تو اسے کہا گیا کہ قرآن اٹھا لے، تو وہ ڈرنے لگا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ تو جب اس کے سامنے قرآن لایا گیا تو اس نے کہا اس جیسے تو بے شک 10 اٹھوا لو، میں سمجھا پتہ نہیں کوئی بھاری چیز ہوگی۔ تو وہی ہمارا حال ہے کہ ہمارے لوگوں کو اکثریت نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا کہا گیا، کیا باتیں ہوئیں۔ وہ بلکہ کئی تو ایسے ہیں بیچارے انہوں نے ساری زندگی سورہ اخلاص ہی پڑھی ہے، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ لی، بس باقی کوئی اور سورت یاد ہی نہیں ہو سکی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو بہر طور یہ ہے کہ نماز میں غور و فکر ہونا چاہیے، اور غور و فکر کے لیے کیا ہے، ہم اس کو سیکھیں سمجھیں۔ اب سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، نماز غور و فکر سے خالی ہے تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہے؟ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرجل لینصرف وما کتب له الا عشر صلاتہ تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها او کما قال، کہ کسی کو 10واں حصہ، کسی کے لیے 9واں حصہ، کسی کے لیے 8واں حصہ، کسی کو 7واں، کسی کو 6واں، کسی کو 5واں، کسی کو 4تھا، کسی کو تہائی اور کسی کو آدھا۔ ایک ہی نماز پڑھنے والے سارے افراد ہیں لیکن سب کا ثواب علیحدہ علیحدہ ہے، کیونکہ سب کو ان کے فہم کے مطابق، ان کے خشوع اور خضوع کے مطابق اللہ کی بارگاہ سے ثواب مل رہا ہے۔ کسی کو 10واں حصہ مل رہا ہے، کسی کو 9واں حصہ مل رہا ہے، کسی کو 8واں حصہ۔ یہ حدیث ہم سب کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم سارے آ رہے ہیں لیکن ہم سب ثواب میں برابر نہیں ہیں۔ جو 10واں حصہ لے کے جا رہا ہے اور جو تہائی حصہ لے کے جا رہا ہے، کتنا فرق ہے ان دونوں کے حصے میں۔ حالانکہ دونوں نے وضو کیا، دونوں نے گھر سے سفر کیا، دونوں مسجد میں آ کے ایک ہی بیک وقت نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن دونوں کا ثواب الگ الگ ہے۔ کیوں؟ غور و فکر سے نماز خالی ہے، نماز غور و فکر سے خالی ہے۔ ہم نے کئی بار کہا کہ دیکھیں آپ نے رکوع سے سر اٹھایا اور آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، کیا ترجمے کے ساتھ سن لینا، جس نے اللہ کی حمد کی اللہ نے اس کی حمد کو سن لیا۔ جب آپ کو پتہ چلا اللہ حمد سن رہا ہے تو آپ نے کہا ربنا ولک الحمد ملء السماوات ملء الارض ملء ما بینہما ملء ما شئت۔ باری تعالیٰ ساری حمد تیرے لیے، زمین بھر ہم تیرے لیے، آسمان بھر جائے حمد سے تیرے لیے، اس کا درمیانی حصہ بھر جائے سارا تیرے لیے، جو تو چاہے سب کا سب بھر جائے تیری حمد سے۔ آپ کو پتہ چلا سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اس کی حمد کو سنتا ہے جو اللہ کی حمد کرتا ہے۔ آپ نے کہا ربنا ولک الحمد، اے اللہ ساری حمد تیرے لیے، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، حمد کثیر طیب برکتوں والی سب کی سب تیرے لیے۔ یہ ایک مختصر سا جملہ ہے،
حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، مختصر سا جملہ، لیکن جب آپ کو سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کا معنی ہی نہیں پتہ ہوگا تو حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی کا لطف بھی آپ کو نہیں آئے گا۔ آپ کو سمع اللہ لمن حمیدہ کا معنی پتہ ہوگا تو آپ کو حمدن کثیرن طیبن کا جو ذوق آئے گا، جو لطف آئے گا، وہ بھی کیا ہی کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کے ذہن میں ہوگا، 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے، ہر ایک آگے جا رہا ہے کہ اس کا ثواب میں لکھوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے کسی صحابی نے کہا ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ نماز کے بعد نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے یہ کلمہ کس نے کہا ہے؟ اب جنہوں نے کہا تھا ان کے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں میں نے کوئی غلطی کر دی۔ فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے جو اس کا ثواب لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اسی لیے کہا ایسی نماز سے گزر، ایسے قیام سے گزر، اس لیے غور و فکر بڑا ضروری ہے۔ اچھا، چند ایک مسائل اس حوالے سے۔ اب دیکھیں ہماری کم علمی، ہماری اکثریت مسجد میں ہم اپنے لیے مخصوص جگہ بنا لیتے ہیں کہ ہم نے جب آنا ہے وہیں بیٹھنا ہے، اور اس حوالے سے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنن ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نقرۃ الغراب، کوے کی طرح چونچ مارنا، اس سے حضور نے منع فرمایا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ سجدہ ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کوے نے چونچ ماری۔ کبھی دیکھا ہے کوے کو؟ وہ کتنی جلدی سے چونچ مارتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوے کی طرح چونچ مارنے سے اور پھر درندے کی طرح کوہنیاں بچھانے سے، جب نماز سجدے میں چلے گئے سب کچھ بچھا دیا۔ اسی طرح آخری جملہ اس کا یہ ہے اونٹ کی طرح جگہ پکی کر لیتے، بس یہیں پہ بیٹھنا۔ حالانکہ پوری مسجد ہے، پوری مسجد میں کوشش کی جائے کہ کبھی اس جگہ پر، کبھی اس جگہ پر، کبھی اس جگہ پر۔ ہم نے بعض مساجد میں ایسا دیکھا جی صاحب نے آنا ہے، صاحب کے لیے جانماز رکھا ہوا ہے، انہوں نے جی یہیں پہ نماز پڑھنی ہے، وہاں پہ کوئی اور بیٹھ نہیں سکتا۔ بھئی جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، اگر پہلے آتے ہو تو پہلی صف میں بیٹھو۔ لیکن ہم دیکھتے کیا ہیں، پہلے آنے کے باوجود بھی کئی ایسے ہیں وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگانا اپنا فرض عین سمجھتے ہیں۔ پتہ نہیں لک بہتا دوہدا ہے نا کہ بھئی آگے جگہ ہے لیکن پیچھے بیٹھنا اپنے لیے ضروری سمجھیں گے۔ پھر وہی بات دہراؤں گا، امام کے قریب رہو۔ ایسا آئے گا وقت کہ لوگ پیچھے جاتے 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 اللہ تعالیٰ پھر ان کو جہنم میں اوندا منہ ڈال دے گا۔ دین سیکھنے کے معاملے میں بھی ہم لوگ اتنے سست ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے ہی بیٹھیں، اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ معاملہ ہو۔ تو اس طرح مسجد میں ایسا کرنا جو ہے یہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اچھا، رہ گئے کرسیوں والے، تو چونکہ ان کا ایک عمل یہ مجبوری کی بنا پر ہے کہ یہ صف کے درمیان میں اگر رکھیں گے تو اس سے صف بندی میں خلل آئے گا، اس لیے یہ اس سے مستثنیٰ سمجھے جائیں گے کہ کیونکہ انہوں نے صف کے کناروں میں کرسیاں رکھنی ہیں تاکہ نماز کے دوران جو صف بندی ہے اس میں خلل نہ آنے پائے۔ باقی جو احباب ہیں چونکہ وہ اس حکم سے خالی نہیں ہیں، وہ اپنی جگہ بدلی کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ جو ہے وہ نماز پڑھیں۔ اگلا اس مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو باجماعت نماز میں ایک معاملہ، ایک غلطی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ امام کے پیچھے تکبیرات انتقال نہیں کہتے ہم۔ تکبیرات انتقال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رکوع میں جانے کے لیے تکبیر کہی جا رہی ہے، سجدے میں جانے کے لیے تکبیر کہی جا رہی ہے، سجدے سے اٹھنے کے لیے کہی جا رہی ہے۔ امام کے ساتھ ساتھ یہ تکبیرات کہی جائیں گی، امام کے ساتھ ساتھ یہ تکبیرات، یہ نہیں ہوگا کہ تم گنگے بن کے پیچھے کھڑے رہے ہاتھ باندھ کے نینداں پوریاں کر دے رہے، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ نماز میں حاضری یہ ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ تکبیرات انتقال کہیں۔ حضور نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا، امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اقتداء کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو۔ پھر
اگلا ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم نماز میں اتنی جلدی کرتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ رکوع سجدے کو بھی صحیح ادا نہیں کرتے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزئ صلاۃ الرجل حتیٰ یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، اس وقت تک نماز ہے ہی نہیں جب تک کہ آدمی رکوع سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں رکوع میں گئے، کھڑے بھی نہیں ہوئے، سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ پہلے سجدے میں گئے، سجدے سے سر اٹھایا بھی نہیں، اعتدال سے بیٹھے بھی نہیں، دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ حالانکہ روایات میں جو مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہڈیاں اپنی جگہ پر ٹھہر نہ جائیں، جب تک ہڈیاں اپنی جگہ پر ٹھہر نہ جائیں، ایک رکن سے دوسرے رکن تک جانا درست نہیں ہے۔ آپ رکوع سے اٹھے، کھڑے ہوئے قیام کی حالت میں آپ کی ہڈیاں اپنی جگہ پر آ گئیں، اس کے بعد سجدے میں گئے، سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا، جب تک جلسے میں مکمل نہیں بیٹھے۔ اب ہمارے لوگوں کو قومے اور جلسے کا بھی نہیں پتہ۔ اچھا ہماری زندگی گزر گئی، ہم یہاں تو یہ اہتمام کرواتے ہیں، لیکن یہاں بھی جب کوئی نیا بندہ اقامت کہتا ہے وہ ایک ہی سانس میں کہتا ہے۔ اب ہم نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن کریں تو کیا کریں؟ اگر بولیں ہو سکتا ہے وہ برا مان جائے، نہ بولیں تو باقی کہیں گے انہوں تپا جی نے آج کچھ نہیں کیا کریں؟ حالانکہ اقامت کا بھی جواب ہم اس کی طرف بڑی حسرت والی نظروں سے دیکھتے ہیں، تو نے ہم سے ہمارا ثواب لے لیا، تو نے ہم سے ہمارا ثواب لے لیا کہ ہم اقامت کا جواب ہی نہ دے سکے۔ اور میں ہر جگہ جہاں بھی اہل علم بیٹھے ان سے یہی مسئلہ کیا کہ بھائی اقامت ہمارے ہاں کہیں بھی آپ دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کا کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اقامت کا جواب دینے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ چلیں مستحبی صحیح، بھائی ہمیں تو نیکی کی حاجت ہے نا، ہمیں تو اس کے فضل کی ضرورت ہے۔ ہم تو کوئی بھی نیکی جو ہے، کیونکہ انسان کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے جی مجھے اب نیکی کی ضرورت نہیں ہے نا، تو ہمیں تو ہر نیکی کی ضرورت ہے۔ تو جن کو نیکی کی ضرورت نہیں ہے وہ اقامت ایک سانس میں پڑھتے ہیں تاکہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ اسی طرح ہمیں قومے اور جلسے کا بھی نہیں پتہ، حالانکہ فقہا نے قومہ اور جلسہ چھوڑنے والے کے لیے سجدہ سہو کا حکم دیا کہ اس نے واجب چھوڑ دیا۔ رکوع سے سر اٹھایا فوراً سجدے میں، سجدے سے سر اٹھا نہیں دوسرے سجدے میں، تو دونوں جگہ پر وجوب چھوڑ دیا۔ پھر رکوع میں اعتدال، سجدے میں اطمینان، ارکان میں سکون کی تعلیم، یہ اتنی ضروری ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، ایک شخص تھا، اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سلام عرض کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا اور پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا جاؤ لوٹ جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، لوٹ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص گیا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور دوبارہ آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ لوٹو دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، اس نے پھر نماز پڑھی، جب پھر آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں دوبارہ لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں تو اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، جب نماز کے لیے کھڑا ہو تکبیر کہہ، ثم قرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جتنا تجھے میسر ہے قرآن کی قرات کر، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع کر اطمینان کے ساتھ رکوع، ثم ارفع حتی تعدل قائما، پھر اس کے بعد کھڑے ہو عدل انصاف کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، اس کے بعد سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرے، پھر سر اٹھا اطمینان سے بیٹھ پھر سجدہ کر، فرمایا ایسے نماز ادا کر۔ تو جس نے ایسے نماز ادا نہیں کی تھی، حضور نے کیا فرمایا؟ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ او بھائی اگر کوئی نماز میں یہ ان ارکان کا خیال نہیں کرتا، ان ارکان میں اعتدال کا معاملہ نہیں رکھتا، تو حضور نے فرمایا تو نے نماز، حالانکہ وہ نماز پڑھ کے آیا تھا، وہ نماز پڑھ کے آیا اور حضور فرماتے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر ہمارے ہاں بھی بعض لوگ ایسے ہی ہوتے جو نماز میں یہ خیال نہیں کرتے۔
پھر سجدہ کرتے ہوئے ہمارے یہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابن عباس، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبہہ واشار بیدہ علی انفہ والیدین والرکبتین واطراف القدمین ولا نکفت الثیاب والشعر او کما قال، کہ سجدہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ کتنا؟ 7، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، کتنے ہو گئے؟ 6، اور یہ پیشانی اور یہ ناک، یہ ایک ہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے اکثر ناواقف ایسے بھی کریں گے، صرف ماتھا زمین کے ساتھ لگائیں گے، ناک زمین سے لگا ہوا نہیں ہوتا۔ حالانکہ ناک زمین سے لگا ہوا نہیں ہے تو سجدہ مکمل، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ یا اگر ماتھا بھی زمین پر ہے، ناک بھی زمین پر ہے، تو پاؤں اٹھے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، کپڑے سمیٹنے سے، بالوں کو سمیٹنے سے منع کیا گیا۔ ہمارے ہاں ہمارے جو منچلے، جو شوخ نوجوان ہیں نا، ان کی پف نہیں گرتی، تو وہ نماز میں بھی نا اپنی پف سنبھالتے رہتے۔ یا ہم نے ایک موقع پر ایسی بات کہی تھی عید کے دن، کہ جنہوں نے عید کے دن کاٹن کا سوٹ پہنا ہوتا ہے نا، تو وہ سجدے میں جاتے ہوئے بڑا احتیاط کرتے کہ کہیں اس پر سلوٹیں نہ پڑ جائیں، شکنیں نہ پڑ جائیں۔ او بھائی، اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں بھی تم یہ چاہتے ہو کہ سلوٹیں اور شکنیں نہ پڑیں، تو پھر کس کے لیے پہنا؟ اور کئی ایسے بھی دیکھے، واللہ کئی ایسے بھی دیکھے جو عید کے دن بھی پرانے کپڑے پہن کے آتا جی کاٹن دا سے کہا گھر جا کے پاواں گے۔ اگر مالک کو ہی نہیں دکھایا، اگر رب کا دیا ہوا، اسی لیے تو کہا گیا کہ اللہ کے گھر میں سج سنور کے آیا کرو، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم، اے آدم کے بچوں، جب نماز پڑھو تو خوب سج سنور کے پڑھا۔ کب سجو گے؟ اللہ کی مخلوق کے لیے۔ اللہ کی مخلوق کے پاس جانا ہو تو سج سنور کر، عالی شان کپڑے پہن کر، بن سنور کر، خوشبو لگا کر، کنگھی کر کے، بن ٹھن کر، اور خالق کے دربار میں آنا ہو تو وہی وہ پھٹے پرانے اور بوسیدہ اور وہ میلے کچیلے کام والے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس انداز میں آتے ہیں کہ پتہ نہیں الامان والحفیظ۔ اور ہم نے یہ معاملہ کب دیکھا کہ ہم میں سے کسی کا بچہ بھی اسکول جائے نا تو ہماری مائیں اس کو بنا سوار کے بھیجتی ہیں، لیکن جب مسجد پڑھنے کے لیے آتا ہے نا تو وہ بنیان پہن کے، ہم نے ایک بچے کو پرسوں دیکھا، وہ بنیان پہنی بھی، اوپر سے چادر لی ہوئی۔ میں کہا یار گھر سے آئے ہو، کیا گھر والوں نے یہ دیکھا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے بچے کی تربیت ہی نہیں کی۔ یہ بچے کی تربیت نہیں کی کہ بیٹے اللہ کے گھر جا رہے ہو تو سج سنور کے جاؤ، تو یہ ضروری ہے، اس کا ہم خیال نہیں رکھتے۔ پھر ایک بڑا اہم معاملہ ہمارے ہاں یہ ہے، اسی لیے ہمارے بعض اساتذہ ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ آپ ایسا کیا کریں کہ سجدے میں جانے کے بعد اللہ اکبر کہیں، پورا کھڑے ہو کر پھر اللہ اکبر کہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ رکوع میں، سجدے میں، سلام میں امام سے پہلے سلام پھیر لیتے ہیں، اور تراویحوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تراویحوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ابھی دائیں طرف پھیر رہے ہیں، ساتھ والے نے بائیں طرف بھی پھیرا ہوتا ہے، یعنی ہمارا امام کا ابھی دائیں طرف ہوا تو مقتدی صاحب نے بائیں طرف بھی پھیر لیا۔ اسی طرح امام صاحب ابھی رکوع میں گئے نہیں، نمازی رکوع میں پہلے پہنچ گیا، پھر امام صاحب سجدے میں گئے نہیں، نمازی صاحب امام سے پہلے سجدے میں چلے گئے۔ یہ حدیث آپ سب کے لیے بہت اہم ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، انی امامکم، بے شک میں تمہارا امام ہوں، فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف، اس لیے رکوع میں، سجدے میں، قیام یا سلام میں مجھ سے آگے نہ نکلنا، میں تمہارا امام ہوں، لہٰذا رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، سلام میں امام سے آگے نہ نکلنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی
بڑی سخت بات اس حوالے سے فرمائی، ڈر لگتا ہے۔ فرمایا اما یخش الذی یرفع رأسہ قبل الامام ان یحول اللہ رأسہ رأس حمار، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے؟ کیا امام سے پہلے سر اٹھانے والا، امام سے سبقت لے جانے والا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کا سر گدھے کے سر میں بدلی کر دے؟ اور اس کے تحت محدثین، مفسرین، شارحین نے لکھا کہ گدھے کے سر میں ہونے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کی عادتیں گدھوں جیسی ہو سکتی ہیں، اس کے اندر گدھوں جیسے معاملات آ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ گدھا ہی بنے۔ پھر اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات صحیح بخاری کی کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جب تک پہنچ نہ جاتے تب تک صحابہ کھڑے رہتے تھے، یعنی یہ ہمیں طریقہ ان کا پتہ چلتا ہے کہ جب حضور پورا سجدے میں چلے جاتے تب وہ پیچھے سجدے کی طرف جاتے تھے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، مقتدی صاحب سجدے میں پہنچے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اس کا بھی خیال نہیں ہمارے رکھا جاتا۔ پھر ایک اور اہم مسئلہ، ہم نماز پڑھنے آئے، کبھی کسی کی بیل بجتی ہے، کبھی کسی کی بیل بجتی ہے، تو پھر کبھی کسی کا ساز ہوتا ہے، کسی کا کوئی میوزک ہوتا ہے، تو یہ مسجد کا سکون بھی اس سے برباد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان المسجد لذکر اللہ ولقراءۃ القرآن، مسجدیں ذکر کے لیے ہیں، مسجدیں تلاوت قرآن کے لیے ہیں، شور و غفلت کے لیے نہیں ہیں۔ تو یہ دھیان رکھنا چاہیے، کبھی کبھار کسی سے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اکثر جمعے میں تو ایک صاحب ہیں، ان کا موبائل ہر جمعے بجتا ہے، ہمارے بیان کے دوران بجتا ہے، اور جب بجتا ہے تب وہ بند کرتے ہیں۔ اب ہم بیان کر رہے ہیں، نہ اس کو روک سکتے ہیں نہ اس کو کچھ کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ایک ہمارے لیے المیہ۔ اچھا، دوسرا اس حوالے سے ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے شوقیہ طور پہ ذکر اذکار کی رنگ ٹون لگائی ہوتی ہے، جب ان سے پوچھا جائے وہ دیکھو جی اسی تے اس بہانے بھی اللہ دا نام سن دے تے جے واش روم چ وج جائے تو پھر دوسری بات کہ آپ نے ذکر کی ٹیون لگا دی، تو آپ جس طرح اگر کسی نے ٹیون لگائی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ یا تو پوری تکبیر کے بعد اوکے کریں، یا آپ نے اللہ ابھی درمیان میں تھا تو آپ نے اوکے کر لیا، تو آپ نے لفظ اللہ کو پورا مکمل نہیں ہونے دیا۔ اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہاتھ نکلا ہم اوکے کر لیتے ہیں، تو یہ ہم نے صرف دکھلاوے کے لیے لگائی ہوئی ہیں کہ بھئی یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم بہت مذہبی آدمی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ٹچ دینا اپنے لیے قابل فخر سمجھا جاتا ہے۔ پھر آخری مسئلہ اس حوالے سے آپ سب کے لیے بہت اہم ہے، جمعے میں آپ اکثر اس کا مشاہدہ کریں گے۔ اچھا ہن سانوں تے انہاں چیزاں دا پتہ، اب آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کو یاد کر کے پھر سوچیں یہاں پہ کھڑے ہو کے کہ سلام کے بعد جو اٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل کرے گا نا ڈانگ پھاڑ لئیے۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ فرمایا والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، جب تک نمازی اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ اللہم تب علیہ ما لم یؤذ فی ما لم یحدث فی، جب تک یہ دعا کیا کرتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم کر، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما، جب تک وہ کسی کو ایذا نہ دے یا جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ ہمارے ہاں سلام پھیرا جاتا ہے جمعے میں، صاحب کو اتنی جلدی ہوتی ہے، پتہ نہیں باہر کوئی طوفان کوئی سیلاب آ گیا ہے کہ جو جا کے میں نے روکنا ہے، تو دعا بھی نہیں شامل ہونا امام کے ساتھ، دعا میں بھی بس سلام پھیرا اور باہر نکلنے کی کرتے، تو یہ سلام کے بعد فوراً اٹھنا بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ان غلطیوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آخری مسئلہ ذکر کروں گا، جو احباب کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اولاً ہمیں دکھ کس بات کا ہوتا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی نماز کو بھی درست کرنے کے لیے مسائل سیکھنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اگر یہ چیز چھوٹ جائے گی، اگر سورہ فاتحہ چھوٹ جائے گی تو کیا احکام لاگو ہوں گے۔
اگر ہم نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی یا اس کی 2 آیتیں پڑھی، 3 آیتیں پڑھی پوری نہ پڑھی، چھوڑ دی، تو کیا ہم پر حکم لاگو ہوگا؟ ہماری بعض عوام کو یہ بھی نہیں پتہ۔ تو ہمیں نماز کے مسائل کا تو کم از کم علم ہونا چاہیے، جن سے ہمیں پتہ چلے کہ بھئی اس سے سجدہ تلاوت، ہمارا یہاں پر سجدہ تلاوت ہے، یہاں پر سجدہ سہو ہے، یہاں ہم نے واجب چھوڑا ہے، یہاں ہم نے واجب میں تاخیر کی ہے، یہاں ہم کر سکتے ہیں، یہاں ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے فقہاء نے یہ لکھا کہ جو شخص سجدہ نہیں کر سکتا، زمین پر بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا کسی عذر کی بنا پر، تو اس سے قیام بھی ساقط ہو جائے گا۔ تو جب اس سے قیام بھی ساقط ہو گیا تو اب وہ کیا کرے؟ بیٹھ کے نماز ادا کرے۔ اچھا، اگر وہ تنہا پڑھ رہا ہے تو قیام کر سکتا، اگر وہ تنہا پڑھ رہا ہے، اکیلے پڑھ رہا ہے، تو پھر وہ جیسے مرضی قیام کر سکتا ہے۔ لیکن اگر جماعت کے ساتھ ہے تو آپ دیکھیے گا کہ صف میں کرسی رکھی جاتی ہے کہ یہ ہمارے برابر رہیں۔ اب ایک بندہ جب کرسی رکھ کر آگے کھڑا ہوگا تو وہ صف کے درمیان میں کھڑا ہوگا۔ اب جب صف کے درمیان میں کھڑا ہوگا تو نہ وہ صف کے اندر ہے، نہ وہ صف میں شامل ہے وہ جماعت کا حصہ، تو وہ کیسے صف میں شامل ہوگا؟ اس لیے وہ بیٹھے۔ ہاں، اگر وہ قیام کر سکتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو قیام کرنا چاہیے، لیکن باجماعت ہے تو پھر صف بندی کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آخری مسئلہ کہہ دیا تھا، لیکن جو بات اب کرنے لگا ہوں یہ ضروری ہے، اگر یہ نہ سمجھائی تو آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس وقت آپ کے سامنے ایک معاملہ ہے، ایک حدیث اس وقت آپ کے سامنے۔ دین کا معاملہ کتنا نازک ہے اس کو یوں سمجھیے گا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر۔ اس حدیث پر پوری توجہ دیں، یہ صرف دیکھ کے سمجھ میں آتی ہے، سن کے سمجھ میں نہیں آتی، یہ صرف سن کر سمجھ میں نہیں آتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزوں پر۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اونچی وحدانیت۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، روزہ رکھنا۔ اور نمبر 4 رمضان کا روزہ، اور نمبر 5 حج کرنا۔ اب رمضان کو 4تھے نمبر پر اور حج کو 5ویں نمبر پر۔ عبداللہ ابن عمر نے جب روایت بیان کی تو ایک صاحب نے جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے کہا الحج و صیام رمضان۔ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ ترتیب الٹی کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کی وحدانیت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، اور حج کو حضور نے آخر میں بیان کیا۔ جو سننے والا تھا اس نے کہا حج کرنا اور روزہ رکھنا۔ قالا، عبداللہ ابن عمر کہتے لا، نا، سیام رمضان والحج ہاکذا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی کہو جیسے رسول اللہ سے میں نے سنا ہے، وہی ترتیب رکھی جائے۔ توحید، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے اور حج۔ اللہ کے نبی نے حج کو 5واں درجہ دیا، تم بھی اسی طریقے سے پڑھو جیسے میں نے تمہیں بیان کیا ہے۔ یعنی حدیث بیان کرنے میں احتیاط یہ ہے کہ صحابی نے ایک ترتیب بھی آگے پیچھے برداشت نہیں کی، حالانکہ ان سے کیا ہونا تھا؟ ان سے کچھ ہونا تھا؟ بھئی اللہ کی وحدانیت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور روزہ رکھنا، پھر بھی ہیں تو 5 ہی نا، فرق تو کوئی نہیں۔ لیکن وہ صحابی کہنے لگے میں نے حدیث بیان کی ہے اور حضور نے ایسے ہی فرمایا تھا، لہذا تم بھی ایسے ہی بتاؤ۔ ایک حدیث ہے، ایک نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قربانی کے حوالے سے فرمایا 4 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو برا بن عازب کہتے ہیں حضور نے نا اپنی انگلیوں پر گن کر بتایا تھا ایسے ایسے، لیکن میری انگلیاں حضور کی انگلیوں جیسی نہیں ہیں، تو میں ایسے نہیں گن سکتا۔
تو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ 4، لیکن جس طرح حضور نے گن کر بتایا تھا میں ایسے گنتا نہیں ہوں، کیونکہ میری انگلیاں ان کی انگلیوں جیسی۔ یہ ہے ان کا حدیث سے محبت کرنے کا انداز۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس خیر والے وقت کا صدقہ ہم کو بھی اس ادب کے چند چھینٹے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔